اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 حقوق جو ہر بیوہ کا حق ہیں۔ بیوہ ہونا کسی عورت کی کمزوری نہیں بلکہ زندگی کا ایک کڑا امتحان ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیوہ کے کئی ایسے بنیادی حقوق ہیں جنہیں جان بوجھ کر یا لا علمی میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسلام نے بیوہ کو عزت، تحفظ، انصاف اور سہارا دینے کا حکم دیا ہے، مگر عملی زندگی میں اکثر اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جس کی وہ حقدار ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 10 اہم حقوق جو ہر بیوہ کو ملنے چاہئیں۔ پہلا حق، عزت و احترام کا حق۔ بیوہ سب سے پہلے عزت و احترام کی حقدار ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد اس کی شخصیت، عزت نفس اور مقام میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اسے ترس، طعنوں یا حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے عزت اور محبت کے ساتھ قبول کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے واضح تعلیم دی ہے کہ عزت انسان کے تقوی سے ہے، ازدواجی حیثیت سے نہیں۔ خاندان کو چاہیے کہ بیوہ سے گفتگو کا، فیصلوں اور گھریلو معاملات میں مکمل احترام کا رویہ اپنائے۔ معاشرے میں اس کے بارے میں منفی تبصروں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اگر کوئی اس کی بے عزتی کرے تو اہل خاندان اس کا دفاع کریں۔ خود بیوہ بھی اپنی عزت نفس کو قائم رکھے، مثبت لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور کسی کے رویے کو اپنے قدر کا معیار نہ بنائے۔ بیوہ کا دوسرا حق ہے مالی حقوق کا حق۔ بیوہ اپنے شوہر کی جائز وراثت، مہر اور دیگر مالی حقوق کی مکمل حقدار ہے۔ بہت سی خواتین کو لاعلمی یا دباؤ کی وجہ سے ان کے شرعی حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے، جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وراثت کی تقسیم قرآن کے مطابق کی جائے اور کسی قسم کی زبردستی یا دھوکہ نہ دیا جائے۔ خاندان کے بزرگ انصاف سے کام لیں۔ اگر حق نہ ملے تو شرعی علماء، قانونی اداروں یا عدالت سے مدد لی جائے۔ بیوہ کو اپنے حقوق کا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی کے دباؤ میں نہ آئے۔ مالی طور پر خود کو مضبوط بنانے کے لیے حلال ذریعہ معاش، بچت اور مالی منصوبہ بندی بھی ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کی محتاج نہ رہے۔ بیوہ کا تیسرا حق ہے تحفظ اور سلامتی کا حق۔ بیوہ کو جسمانی، ذہنی، سماجی اور مالی ہر قسم کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ اسے خوف، دھمکی، استحصال یا ہراسانی کا شکار بنانا ایک سنگین ظلم ہے جس کی اسلام سخت مذمت کرتا ہے۔ گھر والے اس کی حفاظت اور اعتماد کا ذریعہ بنیں۔ بیوہ کو اگر کسی جگہ خطرہ محسوس ہو تو خاموش نہ رہے بلکہ فوراً قابل اعتماد افراد یا متعلقہ اداروں سے رابطہ کرے۔ اسلام مظلوم کی مدد کا حکم دیتا ہے۔ معاشرے کو چاہیے کہ بیوہ کو کمزور سمجھنے کے بجائے اس کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ مضبوط سماجی تعلقات، قانونی آگاہی اور خود اعتمادی اس کے تحفظ کو مزید بہتر بناتے ہیں۔ بیوہ کا چوتھا حق ہے اچھے اخلاق اور نرم رویے کا حق۔ بیوہ کو سخت الفاظ، طنز، الزام یا احساس جرم دلانے کے بجائے نرم گفتگو، ہمدردی اور اچھے اخلاق کا حق حاصل ہے۔ اچھا رویہ اس کے دل کے زخموں پر مرہم کا کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ خاندان کو چاہیے کہ بیوہ کے ساتھ ہر گفتگو میں نرمی اختیار کرے اور اس کے جذبات کا خیال رکھے۔ معاشرے میں بیوہ کے بارے میں منفی جملے یا مذاق کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ بیوہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارے جو اسے عزت اور مثبت توانائی دیں۔ نرم رویہ صرف رشتہ نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کو بھی جوڑ دیتا ہے۔ بیوہ کا پانچواں حق ہے
دوبارہ نکاح کا حق۔ عدت مکمل ہونے کے بعد اگر بیوہ چاہے تو اسے دوبارہ نکاح کرنے کا مکمل شرعی حق حاصل ہے۔ اس کے اس فیصلے پر طعنے دینا یا رکاوٹ ڈالنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام نے بیوہ کے نکاح کو عزت اور آسانی کے ساتھ قبول کیا ہے۔ اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو خاندان اس کی مدد کرے، نہ کہ اسے شرمندہ کرے۔ اگر وہ نکاح نہ کرنا چاہے تو اس کے فیصلے کا بھی احترام کیا جائے۔ ہر فیصلہ اس کی رضا، دین اور بہتر مستقبل کو سامنے رکھ کر ہونا چاہیے، نہ کہ معاشرتی دباؤ کی بنیاد پر۔ بیوہ کا چھٹا حق ہے تعلیم اور سیکھنے کا حق۔ بیوہ کو تعلیم حاصل کرنے، نئی مہارتیں سیکھنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا مکمل حق حاصل ہے، تاکہ وہ باعزت اور خود مختار زندگی گزار سکے۔ اسلام نے علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے باعث فضیلت قرار دیا ہے۔ بیوہ اپنی تعلیم مکمل کرے، آن لائن کورسز، ہنر یا دینی تعلیم حاصل کرے۔ خاندان اس کے تعلیم میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ سہولت فراہم کرے۔ علم نہ صرف روزگار کے دروازے کھولتا ہے بلکہ اعتماد، شعور اور بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے۔ بیوہ کا ساتواں حق ہے حلال روزگار کا حق۔ بیوہ کو باعزت، محفوظ اور حلال روزگار حاصل کرنے کا حق ہے، تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر سکے۔ اسلام محنت سے کمانے کو پسند کرتا ہے۔ خاندان اس کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ تعاون کرے۔ بیوہ گھر بیٹھے ہنر، آن لائن کام، سلائی، تدریس یا دیگر حلال ذرائع سے آمدنی حاصل کر سکتی ہے۔ مالی خود مختاری اسے دوسروں کی محتاجی اور استحصال سے محفوظ رکھتی ہے۔ بیوہ کا آٹھواں حق ہے ذہنی سکون اور جذباتی سہارے کا حق۔ شوہر کی وفات کے بعد بیوہ شدید غم، تنہائی اور ذہنی دباؤ سے گزرتی ہے۔ اسے جذباتی سہارا، سننے والا دل اور محبت بھرا ماحول ملنا اس کا بنیادی حق ہے۔ گھر والے اس کی بات تحمل سے سنیں اور اسے اکیلا محسوس نہ ہونے دیں۔ نماز، دعا، قرآن کی تلاوت اور اللہ پر بھروسہ دل کو سکون دیتے ہیں۔ اگر ذہنی دباؤ بہت بڑھ جائے تو کسی قابل اعتماد عالم، بزرگ یا ماہر نفسیات سے رہنمائی لینا بھی درست ہے۔ محبت اور توجہ کئی زخموں کا بہترین علاج ہوتی ہیں۔ بیوہ کا نواں حق ہے فیصلے کرنے کی آزادی کا حق۔ بیوہ کو اپنی زندگی، رہائش، تعلیم، ملازمت اور نکاح جیسے اہم فیصلے اپنی رضا اور سمجھ کے مطابق کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس پر ناجائز دباؤ ڈالنا درست نہیں۔ اسلام مشورے کی تعلیم دیتا ہے، جبر کی نہیں۔ خاندان خیر خواہی کے ساتھ مشورے دے مگر فیصلہ اس کی رضامندی سے ہو۔ بیوہ بھی جلد بازی سے بچتے ہوئے اہل علم اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرے۔ جب فیصلے آزادی اور ذمہ داری کے ساتھ ہوتے ہیں تو زندگی زیادہ متوازن اور پرسکون بنتی ہے۔ بیوہ کا 10واں حق ہے معاشرتی قبولیت اور تعاون کا حق۔ بیوہ کو معاشرے میں تنہا چھوڑ دینا یا اسے بوجھ سمجھنا ظلم ہے۔ اسے عزت، تعاون، دعوت، مشورہ اور سماجی تعلقات میں برابر کا مقام ملنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کرنے والوں کو عظیم اجر کی بشارت دی ہے۔ خاندان، پڑوسی اور معاشرہ اس کی عملی مدد کریں، اسے تقریبات اور خوشیوں میں شامل رکھیں اور تنہائی کا شکار نہ ہونے دیں۔ بیوہ بھی نیک صحبت، دینی اجتماعات، سماجی خدمت اور مثبت تعلقات کے ذریعے اپنی زندگی میں امید اور خوشی پیدا کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں،
بیوہ پر احسان کرنا نہیں بلکہ اس کے حقوق ادا کرنا اسلام کا حکم ہے۔ جب ہم بیوہ کو عزت، انصاف، محبت، تحفظ اور سہارا دیتے ہیں تو ہم صرف ایک عورت کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ کسی بیوہ کے آنسو پوچھنا، اس کے حق کی حفاظت کرنا اور اس کا سہارا بننا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنے معاشرے میں بیوہ کے ان حقوق کو پہچانیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے اور جہاں ممکن ہو ان پر عمل بھی کریں گے۔ آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔